واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 23ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 23ویں پارے میں سورہ یاسین جاری ہے. اس کی بقیہ 62 آیات، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 83 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں. اس کے علاوہ 2 مکمل صورتیں سورہ صافات اور سورہ صاد، یہ 2 صورتیں مکمل شامل ہیں. اور اس کے علاوہ سورہ زمر، اس کی پہلی 31 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں. کل آیات سورہ زمر کی 75 ہیں، باقی کی آیات 24ویں پارے میں. سورہ یاسین کا جو حصہ کل یعنی 22ویں پارے کے اختتام پر تھا، اس میں ایک تذکرہ ہو رہا تھا ایک آدمی جو اس بستی میں جس میں 3 نبی یکے بعد دیگرے آئے اور ان تینوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا. وہاں پہ صرف ایک آدمی تھا جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا. اس نے بستی والوں کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ نامی بستی تھی، شام کی، یا کوئی اور بستی ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ غالباً اس بستی کا نام انطاکیہ تھا. اور وہ آدمی جس کا تذکرہ قرآن نے بغیر نام لیے کیا ہے، اس کا نام حبیب بن موسیٰ نام اس کا تھا، اور نجار چونکہ وہ بڑھئی تھا اس لیے اس کا نام حبیب بن موسیٰ نجار. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے اپنا ایسا انداز تبلیغ اور انداز نصیحت اپنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دی. وہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جو پیدا کرنے والا ہے. میں اس کی وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو میں اس کی کیوں نہ اسی کی بندگی کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جیسا با اختیار کوئی اور نظر آئے تو میں کسی اور کی پوجا کروں، جب اس جیسا کوئی اور با اختیار ہے ہی نہیں. سارے معبود جو اس کے علاوہ ہیں بے اختیار ہیں. اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. میں اگر ایسے بے اختیار معبودوں کی پرستش شروع کر دوں، میرا اللہ اگر مجھے پکڑ لے تو یہ معبود مجھے چھڑوا لیں گے. یعنی ایسا اس نے انداز اختیار کیا کہ جو دل کو چوٹ لگانے والا تھا. جواب ان کے پاس تھا کوئی نہیں. انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، آمنت بربکم فاسمعون. اس نے اعلان کر دیا کہ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں تو اگر معبودان باطل کو مانوں گا تو مجھ سے زیادہ گمراہ آدمی کون ہوگا، اس لیے میں تو توحید کا اعلان کر رہا ہوں، میں تو ایک اللہ کو ماننے والا ہوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں تو مومن ہوں، اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. بس پھر کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اور جب وہ قتل ہوا تو اللہ نے اس کے لیے اعلان کیا قیل ادخل الجنہ، تو سیدھا جنت میں گیا. سبحان اللہ. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے حسرت کی کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس بستی پر عذاب آ گیا. اللہ اکبر. ایک چنگھاڑ پڑی اور پوری بستی جو تھی ملیا بیٹ ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے والی بستی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سے 50 تک دلائل قدرت اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ ہے بطور دلائل توحید. ویسے کچھ نعمتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ جو بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے، اس کے لیے بھی دلائل ہے. مثلا مردہ کھیتی جس پر بارش ہوتی ہے اور پھر وہ کھلکھلا اٹھتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے، اس بستی کے اندر باغات اور طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. گویا وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. پھر اسی طرح رات اور دن، اندھیرے کے بعد اجالا آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. اسی طرح جو
سورج اور چاند دن رات گردش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ چاند چھوٹا ہے، سورج بڑا ہے، اس کا اپنا مدار ہے، اس کا اپنا مدار ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے کہا ہو کہ میں آج چاند کے مدار میں چلا جاتا ہوں، یا چاند کہے کہ میں سورج کے مدار میں چلا جاتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو سمندروں میں کشتی چل رہی ہوتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ڈوب نہیں سکتی، کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جو کشتی نہیں ڈوبتی۔ اسی طرح جو تمام سواریاں ہیں تمہارے لیے، جو اونٹ یا دیگر سواریاں جو بھی اللہ نے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اللہ چاہے تو جس طرح کشتی کو غرق کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دیگر سواریوں کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کفار پھر بھی سرکشی کرتے ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے راستے پر دیا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود کھلا لے، ہم کیوں کھلائیں، اللہ خود طاقتوں والا ہے، اللہ خود کیوں نہیں کھلاتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ أَنُطْعِمُ اللَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ طَعَامًا، اللہ چاہے تو غریبوں کو خود نہیں کھلا سکتا، ہم کیوں کھلائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کو اگر اور زیادہ تبلیغ کی جائے تو کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لے آؤ قیامت کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن آ گئی نا قیامت، اچانک آنی ہے، ان کو گھر جانے کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ اللہ اکبر۔ نہ ان کو وصیت کرنے کی مہلت ملنی۔ اس کے بعد احوال قیامت ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، نفخہ اولا اور ثانیہ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ایک دم سور پھونکا جائے گا اور قبروں والے اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا 2-3 دن پہلے بھی، نفخے جو ہیں وہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ نُفِخَ فِي الصُّورِ، نُفِخَ فِي الصُّورِ کا ذکر ہوا۔ تو نفخے کتنے ہوں گے؟ لگتا ہے کہ 4 نفخے کم از کم ہوں گے۔ ایک نفخہ سور پھونکا جائے گا، انتہائی خوفناک آواز ہوگی، پوری دنیا، یعنی جب قیامت برپا ہونی ہے تو پہلا نفخہ ہوگا۔ یہ چاروں نفخے قیامت کے ہیں۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیوانے وار اور پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، اور حالانکہ یہ پاگل نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تو دوسرا نفخہ ہوگا تو سب مر جائیں گے، یعنی پہلا نفخہ گھبراہٹ کا، دوسرا نفخہ سب کو موت آ جائے گی، پھر تیسرا نفخہ ہوگا کہ پھر سب زندہ ہو کے، پرانے جو مرے ہوئے تھے وہ بھی، اب یہ جو نئے مرے ہوئے یہ بھی۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نفخوں کے درمیان، پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ جو قیامت کی نشانیاں یا قیامت کے بارے میں جتنے بھی خیالات ہیں، یہ سارے متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہم حتمی تعین نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوگا، اللہ جانتا ہے وہ کیسے ہوگا۔ اور اسی طرح جو چوتھا نفخہ ہوگا وہ اس دن سارے حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، حشر کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ کو وہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ درمیان میں جو 40 سال کا فرق ہے یا کتنے سالوں کا فرق ہے، یہ گنتی بھی ہماری ہے یا اللہ کی گنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہو جائے تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو اللہ جانے اگر 40 سال اللہ کی گنتی کے ہیں تو پھر وہ 40,000 سال ہوں گے ہمارے حساب سے، اور اگر وہ ہماری گنتی کے ہیں تو پھر بھی یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں نہیں، یہ صرف اور صرف نصیحت پکڑنے کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومنین کا ذکر کیا ہے کہ مومنین ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو جنتی ہیں وہ موج کر رہے ہوں گے مزے میں، اپنی بیویوں کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے سایوں کے اوپر، سایوں میں اور بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو مانگیں گے وہ حاضر ہو جائے گا، سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اور سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے بھی سلامتی کی صدائیں ہوں گی۔ اس کے بعد کفار کا انجام ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا انجام یہ ہے کہ تم نے شیطان کی پیروی کی تھی، تمہیں کہا گیا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، پھر بھی تم شیطان کے پیچھے چلتے رہے، آج جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ لگتا یوں ہے کہ بہانے بنائیں گے وہاں پہ، کافر جو دنیا میں بہانے بناتے رہے وہ وہاں بھی بہانے بنائیں، بہانے بنانے سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ سیل کر دے گا۔ اليوم نختم علی افواہہم
منہ سیل ہو جائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور ان کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے, ان کے پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے. جو کچھ زندگی میں کرتوت کرتے رہے ہاتھ اور پاؤں بول کے گواہی دیں گے. اللہ, حیران رہ جائیں گے کہ تمہیں کس نے بولنا سکھا دی. یعنی جن کو انسان اپنا سمجھتا ہے, اب ہاتھ تو اپنے ہیں نا, پاؤں تو اپنے ہیں, یہ بھی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اپنی کیا چیز رہے گی. اللہ. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. حیران ہو کے اپنے جلد سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پاؤں سے پوچھیں گے اور تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی, تمہیں کس نے کہا کہ تم بولو. تو وہ یہ کہیں گے, آگے سے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور وہ کہیں گے أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی تھی, کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت. تو دنیا میں جرم کرنے کا گویا موقع کون سا رہ گیا. ایک تو یہ ہے کہ انسان جس سے لوگوں سے چھپ کے جاتا ہے, اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. اگر انسان چھپ کے جہاں بھی ہر ایک سے چھپ کے اکیلا جرم کرے تو کم از کم کسی زمین پر تو کرے گا نا. اس زمین نے بھی قیامت کے دن گواہی دینی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان حیران ہو جائے گا اس زمین کو کیا ہو گیا, یہ بھی بولنا شروع ہو گئی, اس نے بھی ساری گواہیاں میرے خلاف دی. ارد گرد دیواریں ہیں, انہوں نے بھی آپ کے خلاف گواہی دینی ہے. اوپر چھت ہے, اس نے بھی گواہی دینی ہے. ہر چیز قیامت کل والے دن گواہی دے گی. اور پھر انسان کا اپنا جسم بھی جب اپنے خلاف گواہی دے گا تو پھر گناہ کرنے کی گنجائش کیا رہے گی, اللہ کی نافرمانی کرنے کی گنجائش کیا رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو گواہیاں یہ ڈالا کریں کہ یہ ہمارا جسم, یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں, یہ چھتیں, یہ درخت, یہ جو پہاڑ اور یہ زمین اور یہ دیواریں, یہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی گواہی دیں. جہاں بھی جائیں ان کی گواہیاں ڈالیں. نئی بستی میں جائیں, وہاں پہ کسی مسجد میں جا کے 2 رکعتیں نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس مسجد کی, اس زمین کی گواہی بھی آپ کے کھاتے میں شامل ہو جائے. یوں جس جگہ جائیں اللہ اکبر کہہ دیا کریں, سبحان اللہ کہہ دیا کریں, تاکہ وہ دیواریں قیامت کے دن گواہی دے کہ اس نے سبحان اللہ کہا تھا, اللہ اکبر کہا تھا. ہمیں ان گواہیوں کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ نخواستہ قیامت کے دن ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہیاں دے رہا ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے آگے سورہ صافات ہے, اور سورہ صافات میں ہے تو مکی صورت, اور مکی صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ عقائد کی بات ہوتی ہے, اور عقائد میں خاص طور پر توحید اور آخرت کا عقیدہ اس میں بیان ہوا ہے. ایک خاص قسم کا شرک جو مشرکین کرتے تھے اور ہر دور کے مشرکین یہ شرک کرتے آئے ہیں, اس کا ذکر یہاں ہوا ہے. اور وہ شرک یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتوں کو پوجتے ہیں اور بیٹیاں کہہ کے پوجتے ہیں. اب یہ عجیب ان کا طرز عمل ہے, ان کو مؤنث بھی قرار دیتے ہیں فرشتوں کو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ فرشتے مؤنث ہیں, یعنی فرشتے بیٹے کیوں نہیں ہیں, فرشتے بیٹیاں کیوں ہیں. خود ہی بیٹیاں بنایا, خود ہی اللہ کے ساتھ ان کو منسوب کیا, خود ہی اس کا شرک. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے, ایک تو الوہیت ملائکہ کی نفی کی ہے, جب فرشتے جو ہیں وہ الہ نہیں ہو سکتے باوجود اتنی جو باکمال مخلوق ہونے کے, تو پھر باقی مخلوقات تو الہ ہو ہی نہیں سکتے بدرجہ اولا. تو الہ اکیلا اللہ ہے. لہذا بنیادی عقائد مومنین کے بتائے ہیں, منکرین کا اور مومنین کا مختلف انجام اس میں بتایا ہے. ایک اور بڑی خاص بات اس سورت کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے تو بیان کیے ہیں, لیکن انبیاء کے قصے بیان کرنے میں فوکس جس بات پر ہے وہ اس بات پر ہے کہ انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. یعنی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا بھی ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسے الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کو سلام پیش کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین, تمام جہانوں پر نوح پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارا سچا بندہ تھا, نیک ایماندار آدمی تھا. یوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تمام انبیاء جن جن کا ذکر کیا ہے, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اسی طرح سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو, تمام انبیاء کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ بھی اس سورت کی خاص بات ہے. اور جہاں تک بات ہے جنت اور جہنم کی, تو وہ منظر نامہ بھی بیان کیا ہے. آیت نمبر 40 سے 60 تک جنتیوں کا منظر نامہ ہے, اور آیت نمبر 61 سے آگے 74 تک جہنمیوں کا منظر نامہ ہے. اور جہاں کہیں قرآن میں
جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے یہ اصل میں ہمیں ڈرانے کے لیے اور ہمیں امید دلانے کے لیے، اور یہ دو چیزیں اگر دل میں آ جائیں کہ عذابوں کا ڈراوا دل میں آ جائے اور جنت کا شوق لگ جائے تو یہی اصل میں ایمان ہے کہ اس انسان کو اللہ کی عذابوں کا خوف ہو اور اللہ کی جنت کا شوق ہو۔ تو فرمایا مومنین اور مخلصین جو ہے وہ جنت میں ہوں گے، اولئک لہم رزق معلوم، وافر رزق ہوگا ان کے پاس، فواکہ وہم مکرمون، عزت اور احترام کے ساتھ رزق ملے گا۔ سب سے بڑی چیز جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی وہ عزت اور احترام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نعمتوں والی بے شمار جنتیں ہوں گی، آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، چھلکتے جام ہوں گے، اور ان جاموں سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ مدہوش ہوں گے، موٹی آنکھوں والی شرمیلی حوریں ہوں گی ان کے لیے جیسے سفید موتی اللہ نے کہیں چھپا رکھے ہوں، سبحان اللہ۔ اور جنتی آپس میں گپ شپ کریں گے جنت میں بیٹھے ہوئے، آمنے سامنے تخت لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ گپ شپ کر رہے ہوں گے، اور باتیں کرتے کرتے دنیا کی باتیں، دنیا کو یاد کر رہے ہوں گے، کرتے کرتے یاد آئے گا یار وہ فلاں ایک بیلی ہوتا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ جنت میں کہیں نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر۔ اور جنت میں دیکھیں گے تو نہیں نظر آئے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں ہو، اللہ اکبر۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ادھر دیکھیں گے تو وہ جہنم کے درمیان میں ان کو نظر آئے، اللہ اکبر۔ حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم اس کے پیچھے نہیں چلے، وگرنہ یہ بھی ہمیں جہنم میں لے جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، جیسے سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست بھی سوچ سمجھ کے بنایا کریں، جو دوست جنت کی طرف لے جانے والا ہو اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ پھر جہنمیوں کا منظرنامہ ہے کہ ان کو جو آگ کا عذاب ہوگا، اور کھانا ان کو جب بھوک لگے گی تو تھور کا درخت ہوگا ایک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کانٹے دار اور کڑوا تو سیلا، فرمایا تخرج فی اصل الجحیم، وہ بالکل جہنم کی تہہ میں سے نکلے گا اور وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے خوشے شیطان یعنی سانپ کے سروں کے برابر بڑے بڑے خوشے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے کھائیں گے، وہ اس سے پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، فمالئون من البطون، پھر بھی اس کو کھائیں گے اور اس کے اوپر سے وہ گلے میں پھنس جائے گا، پھر ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پیپ ملا پانی دیا جائے گا جن میں جہنمیوں کی پیپ اور خون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جلنے کا عذاب الگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارا عذاب ان کو پتہ ہے کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، اور یہ اپنے گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے گمراہی کے راستے پر چلتے رہے۔ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور ادھر اسی راستے پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے بھی بہت ساری امتیں گمراہ ہوئیں، اس میں بطور مثال نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، نوح خود تو بڑا نیک آدمی تھا، سلام علی نوح علی العالمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یونس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، الیاس کا، سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس میں جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو خصوصاً جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ یہاں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے بہت سارے امتحان کیے ابراہیم علیہ السلام، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی امتحان کیے سارے کے سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ فرمایا میں تجھے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ امامت بھی مل گئی اور سب کچھ مل چکا تھا۔ اس کے بعد لگتا ہے یہ خواب میں دکھایا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اب بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبیوں کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، اب کوئی ہمارے جیسا بیٹا ہوتا تو کہتا ابا جی ہمیں خواب آتے رہتے ہیں، اس دور میں اس عمر میں اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اللہ نبی کا بیٹا تھا، ہونے والا نبی تھا، فوراً کہتا ہے فن قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ذرا نے یہ کہا کہ یہ عجیب خواب ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کی بندگی کیسی ہوتی ہے، کوئی ابراہیم سے سیکھے اور اسماعیل سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے نا آپ کر گزرے، مشورہ دے رہا ہے اپنے ابا جی کو، ابا جی کر گزرے، بھئی جو چھری پھرنی ہے وہ اپنے گلے پہ پھرنی،
ذبح کس نے ہونا ہے؟ خود ہونا ہے، اور مشورہ دے رہے ہیں اللہ نے جو حکم دیا کر گزرے. اللہ اکبر. تو دونوں تیار ہو گئے. فلما اسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں تیار ہو گئے. نہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ اتنا اوکھا امتحان نہ لے، نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اتنا اوکھا امتحان نہ لے. نہ، دونوں تیار ہو گئے. اچھا اللہ کی مرضی یہ ہے ذبح ہونا ہے، چلے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام اچھا اگر ذبح کرنا ہے میں ذبح کرنے کے لیے تیار. دونوں باپ بیٹے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں تیار ہو. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو لٹا لیا نیچے، اور خود تو چھری پھیر دی تھی اس نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے لٹا لیا نا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہمیں بولنا پڑا. یہ تو بول ہی نہیں، نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. اللہ اکبر. انا كذلك نجزي المحسنين، ہم ایسے محسنوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور ساتھ پھر اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا، فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين. جو بات ابراہیم کو کہنی چاہیے تھی، جو بات اسماعیل کو کہنی چاہیے تھی، وہ بات اللہ نے فرمائی. نہ ابراہیم نے کہا کہ امتحان اوکھا ہے، نہ اسماعیل نے کہا امتحان اوکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين، امتحان بہت اوکھا تھا، تم دونوں اس امتحان میں پاس ہو. اللہ، ایسے سلام نہیں ہوتے. سلام علی ابراہیم انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک جنت سے ایک مینڈا لا کے ذبح کر دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے باقی رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنے نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و بشارت دی ہے اور مشرکین کو دھمکی دی ہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اگر لوگ کفر کر رہے ہیں عنقریب ان کو لگ پتہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر یقیناً غالب آ کے رہے گا. یوں کفار کو دھمکی دی گئی ہے. اور آخری 3 آیات پوری دعوت کا خلاصہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے جو سچے نبی ہیں، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد بھی بنیادی 3 عقائد کہہ لیجئے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کی تفہیم ہے. وحی اور صاحب وحی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور کفار کے ضد اور تکبر پر ہلاکت کی دھمکی بھی دی گئی ہے. خالص توحید کی بات، اصل میں یہ ان دنوں کی بات ہے. یہ جو سورہ صاد نازل ہوئی 10 سن، کہتے ہیں کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے 10 سن نبی، یعنی نبوت کا 10واں سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے کوئی 3 سال پہلے. اور ابو طالب جس سال، آپ کے چچا ابو طالب جس سال فوت ہوئے، اسی سال یہ نازل ہوئی ہے. لیکن ان کے فوت ہونے سے پہلے قریش مکہ کا ایک وفد آیا تھا. قریش مکہ کے 4 وفود مختلف مواقع پر ابو طالب کے پاس آئے. ہر دفعہ وہ مطالبہ یہ لے کے آتے تھے کہ اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دو، اور کبھی کوئی آفر دیتے تھے، کبھی کوئی آفر دیتے تھے. یہ بھی انہی دنوں کی بات ہے. 25 سردار، ابو طالب جب بیمار تھے تو 25 قریشی سردار اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے اپنے یعنی ابو طالب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے تو اس کو تو ہٹا لے. اللہ، یہ وہ موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ کہتا ہوں، تم سارے میرے جو سردار چاچے آئے بیٹھے ہو اس کلمے کو مان لو، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ. اس وقت ابو جہل نے کہا تھا اچھا عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے کہا اگر عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے تو ایک بات، ایک کلمہ کیا 10 کلمے بتاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہیاں دے دے. وہ قتل ہے، یہ تو یہی بات ہے پرانی جو کہتے رہے. اللہ، یہ سورہ صاد کی پہلی 8 آیات اس موقع پر نازل ہوئی ترمذی شریف کی روایت کے مطابق. اور ان کو اصل میں مسئلہ یہ تھا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرۃ ان ھذا الا اختلاق. خالص توحید جو ہے نا، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ مشرکین کو وہ جانتے تھے
وہ اتنے سارے معبودوں کو مانتے تھے. پھر وہ یہودیوں کو جانتے تھے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. پھر وہ عیسائیوں کو جانتے تھے اور عیسائی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی خالص توحید جس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، پہلے کبھی کسی نے ایسی خالص توحید کی بات نہیں کی. یہ کہتا ہے نہ اللہ کا بیٹا قرار دو، نہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانو، نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانو، نہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانو، اور نہ ہی ان بتوں کو مانو. سب کو چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک اللہ کو مانو. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ، یہ ہر دور کے مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اللہ خالص، ایک ہی اللہ کو مانتے جاؤ، باقی کچھ نہ مانو. اللہ اکبر. پھر یہ بھی وہ اعتراض کرتے تھے کہ صرف یہی رہ گیا ہے انزل علیہ ذکر من بیننا. پھر ان کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہم سب میں، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر کچھ نازل ہونا ہی تھا تو ہم میں سے کسی پر نازل ہو جاتا، یہ اسی پر نازل ہونا تھا، یہی رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو ڈانٹ پلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدائی خزانے کے چابی بردار تم ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کے خزانے دے گا جس کو دینا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس کو ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، جو اللہ عطا کرنے والا ہے اور غلبے والا ہے اس کے خزانوں کی چابی ان کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا پھر زمین و آسمان کی بادشاہت ان کے پاس ہے. نہیں، فرمایا شکست خوردہ لشکر ہے، پتہ ان کو خود کچھ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ متکبرین کا انجام کیا ہوگا. قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ سب کا ذکر کر کے فرمایا ایک چنگھاڑ سے اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا. تم کس باغ کی مولی ہو، تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور خاص طور پر ان کی عاجزی کا ذکر کیا. دو آزمائشیں، دونوں کا ذکر کیا. آزمائشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. فرمایا داؤد کے پاس اتنی بڑی بادشاہ تھی، ان کو بھی اللہ نے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی بادشاہ تھی، ان کو بھی اللہ نے آزمایا. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے. سمجھ نہیں آتی یہ واقعہ کیا ہے، مفسرین بھی کنفیوز ہیں. یہ جو دونوں واقعے ہیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں مفسرین کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کون سے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ واقعہ اصل میں تھا کیا. قرآن نے جتنا واقعہ بیان کیا ہے سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ بائبل اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، وہ عجیب و غریب کہانیاں سناتی ہے. اور بائبل نے تو ویسے ہی انبیاء کے بارے میں جو کہانیاں بیان کی ہیں وہ انبیاء کی شان کے مطابق ہی نہیں، وہ انتہائی گھٹیا قسم کی باتیں انبیاء کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. لہذا یہاں واقعہ صرف داؤد علیہ السلام کے بارے میں اتنا بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک دن یا ہفتے میں کچھ وقت مقرر کیا ہوتا تھا جس میں وہ صرف بندگی کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے. اور باقی ایک دن وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، ایک دن دربار میں بیٹھتے تھے. یعنی مختلف انہوں نے انتظامی امور کے لیے ٹائم تقسیم کیا ہوا تھا. تو جو دن ان کا اپنے عبادت کا تھا ان کی، اور ظاہر ہے انہوں نے لوگوں کو کہا ہوا ہوگا کہ کوئی اندر نہ آئے، اور بادشاہ تھے تو عبادت کے لیے آدمی اپنے خلوت کے ماحول میں ہوتا ہے. تو دو آدمی دیوار پھلانگ کے آ، قرآن بیان کرتا ہے کہ دو آدمی دیوار پھلانگ کے آ گئے. بندہ منہ دھیان بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہو اور دو آدمی دیوار پھلانگ کے آ جائے تو بندہ ڈر تو جاتا ہی ہے. داؤد علیہ السلام ڈر گئے، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں. اب اندازہ کیجئے ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ان کو کھڑو جاتے ہوئے فیصلہ کر. نہیں، وہ جو تھا وہ ایک قدرتی گھبراہٹ تھی، وہ ختم ہو گئی. ان کو کہا کیا فیصلہ کرو؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ، ہم دونوں ہیں، میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس ایک دمبی، اور وہ ایک دمبی والا کہتا ہے اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے. اور بات ایسی کرتا ہے کہ یہ مجھے بھی قائل کر لیتا ہے کہ میں اس کو دے دوں، اور جو بندہ بات سنتا ہے وہ بھی قائل ہو جاتا ہے کہ دے دو اس کو. اللہ اکبر. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو یہ کیا کہ کیوں دے، نہیں دینا چاہیے، اور نہ ساتھ یہ کہا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جن کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی چیزوں والوں سے کھینچ لیتے ہیں، ان سے چھین لیتے ہیں. اور فیصلہ بھی یہ کیا، لیکن فوراً ان کو خیال آیا. اللہ اکبر. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جب بھی کوئی زیادہ مال والے تھوڑے مال والوں کے پاس معاملہ کرتے ہیں تو وہ ان سے اپنا
تھوڑا مال کھینچ لیتے ہیں، دنیا میں یہی قانون چلتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک دم ان کو خیال آیا، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ان کو خیال آ گیا یہ تو اللہ نے میری آزمائش کی۔ یہ ہے وہ بات جس کی مفسرین کو سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کی آزمائش کی۔ اس کے پس منظر میں پھر انہوں نے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ کوئی کہتا ہے کوئی خاتون کا مسئلہ تھا، کوئی فلاں بات تھی، کوئی ان کا ذاتی واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بطور تمثیل کے ان تک پہنچایا اور فوراً ان کو خیال آیا یہ تو اللہ نے میری آزمائش کی ہے، تو بس فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، بس فوراً ہی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور استغفار کرنے لگے۔ اب یہ آزمائش کون سی تھی، اس کے لیے جب قرآن خاموش ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں خام خواہ کھوج لگانے کی؟ کیا واقعہ بس اتنا تھا، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دو واقعات یہاں پہ اشارہ قرآن نے کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھوڑوں کے استبل میں تھے یا گھوڑوں کی دوڑ کروا رہے تھے، گھوڑوں کے بارے میں مشغول تھے، گھوڑے بڑے شاندار ان کے پاس تھے، ہزاروں گھوڑے، اور گھوڑوں کا بڑا شوق تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی طرف اس طرح مشغول رہے کہ ان کا جو عصر کی وقت جو نماز پڑھتے تھے یا کوئی وظیفہ وغیرہ کرتے تھے وہ قضا ہو گیا اور مغرب کی اذان ہو گئی، یعنی مغرب ہو اور سورج غروب ہو گیا اور ان کا وہ وظیفہ رہ گیا۔ اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ واپس لاؤ گھوڑے، دوبارہ گھوڑے ان کو پیش کیے گئے، اور قرآن صرف اتنی بات کرتا ہے فَطَافِكَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو وہ ان کے گردن پر اور ان کے ٹانگوں پر جو ان کی پنڈلیوں پر ان کی گردن پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اچھا، اس سے پھر مفسرین نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں اور اس سے استدلال بھی کیا ہے، اور پھر کچھ کہانیاں جو بائبل میں بیان ہوئی ہیں وہ بیان کر کے کئی قسم کی کہانیاں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ کنفیوژن ہے ایک، کسی نے تو کہا کہ انہوں نے پھر تلوار پکڑ کے فَطَافِكَ، یہ جو ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ تلواریں ماری اور ان گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا غصے سے کہ انہوں نے میرا وظیفہ جو ہے ان کے اندر مشغول ہو کے، دنیا میں مشغول ہو کے میں نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے دوبارہ گھوڑے منگوائے اور تلوار پکڑ کے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ مطلب اس کا لیا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حتیٰ توارت بالحجاب ہے نا، کہ وہ ان کے ساتھ مشغول تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ توارت بالحجاب کا مطلب سورج غروب ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس کے پس منظر میں کتنی باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ قرآن نے جو بات کی ہے اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو مفسرین نے باتیں تو بہت ساری لکھی ہیں، تو جو ایک بات لکھی ہے میرے خیال میں یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ گھوڑے دوڑائے، گھوڑے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ توارت بالحجاب کا مطلب سورج غروب نہیں ہوا بلکہ گھوڑے غائب ہو گئے۔ پھر انہوں نے واپس منگوائے، گھوڑے واپس منگوائے، اور گھوڑے واپس منگوا کے جیسے آدمی اپنے گھوڑوں کو جو پسند ہوتے ہیں گھوڑے، ان کے گردنوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بس ایسے خوش ہو رہے تھے سلیمان علیہ السلام۔ فوراً ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال میں مشغول کیا ہے، دنیاوی چیزوں میں مشغول کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب استغفار کیا تو وہاں ایک اور واقعہ بھی ہے، یہ ہے کہ ان کی کرسی پر لا کر ایک جسم رکھ دیا گیا تھا، اور وہ جسم کیا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز رکھی گئی تھی۔ اس کے بارے میں بائبل نے ایک بڑی ہی بدنما قسم کی کہانی لکھی ہے جو کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، لیکن وہ کون سا جسم تھا اس کے بارے میں بھی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کا ایک، بعض روایتوں بھی ایسا آتا ہے کہ ان کی ایک جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اور اس نے ڈیلیوری کے وقت جو بچہ پیدا ہوا وہ آدھے دھڑ کا بچہ تھا، اور وہ آدھے دھڑ کا بچہ دائی نے لا کے ان کی کرسی پہ پھینک دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر وہ استغفار کرنے لگے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے میری آزمائش کی۔ تو کسی نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی لمبی کہانی انہوں نے بیان کی ہے، کوئی جن جو تھا ان کی انگوٹھی لے گیا، انگوٹھی اس نے سمندر میں پھینک دی، سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور یہ جو ہے ایک بالکل نڈھال جسم کے ساتھ کرسی پر پڑے رہے، اور اس طرح ایک لمبی کہانی۔ بعد میں جا کے وہ مل گئی انگوٹھی اور پھر ان کی طاقت واپس آئی۔ کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ان کہانیوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔
ہمیں توجہ دینی چاہیے اتنی بات پر جس طرف قرآن ہماری توجہ چاہتا ہے. قرآن ہماری توجہ اس طرف چاہتا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے اور اللہ کے سامنے جھکتے تھے. ذرا سی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے تھے، اور یہی ہمیں اصل میں سمجھایا گیا. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا اجر دیا کہ 18 سال بیمار رہے، کوڑ چل گیا، ان کی جو بیوی بھی چھوڑ گئی، سب چھوڑ چھاڑ گئے، اور ایک بیوی بیچاری صرف ان کی خدمت کرتی تھی. خدمت کرنے کے دوران بھی ظاہر ہے غصہ آ جاتا ہے، تو اس دوران ان کو کہہ دیا تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا تو میں 100 کوڑے ماروں گا. کسی بات پہ غصہ آ گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، ایڑی کے نیچے سے ہی چشمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اس سے نہائے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ایک دم. واپس بچے بھی مل گئے، بیوی بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا. اس پر جو ہے وہ اب 100 کوڑے مارنے تھے. اب 100 کوڑے اگر بیوی کو مارے تو پھر وہ بیچاری کا پیچھے کیا رہ جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ایسے کرو کہ 100 تنکے لے لو اور 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو جیسے جھاڑو ہوتا ہے، اور وہ 100 تنکے ایک ہی دم مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر کرم کیا. فرمایا صابر تھا نا، اس نے صبر کیا تھا، ہم نے اس کے اوپر کرم کیا. پھر فرمایا کل من الاخیار، سارے نبی اللہ کے برگزیدہ تھے. پھر جنت کا اور آخرت کے انعامات کا ذکر کیا ہے. نبی بھی اور اہل تقویٰ بھی جنت میں ہوں گے. جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو جہنمی ہیں ابلیس کے ساتھی ہیں. ابلیس متکبر تھا، یہ بھی تکبر کی وجہ سے جہنم میں گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کی پہلی 31 آیات آج کے اس پارے میں شامل ہیں. سورہ زمر کا بنیادی موضوع بھی عقیدہ توحید ہے. پچھلی جو صورت ہے اس میں توحید، رسالت، آخرت تینوں کا بیان ہوا ہے، لیکن بنیادی فوکس رسالت کے اوپر تھا. یہاں فوکس توحید کے اوپر ہے، اور یہ بتایا کہ الا للہ الدین الخالص مخلصا لہ الدین. دیکھیں اللہ دین وہ پسند کرتا ہے جو خالص ہو، جس میں رلا ہونا وہ دین اللہ نہیں پسند کرتا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہذا اللہ کی بندگی کرو ہر چیز کی ملاوٹ دور کر کے. اور خالص وہ ہوتا ہے جس میں میل کچیل ہو. خالص یخلص، سونے کو جب آپ آگ پہ تپاتے ہیں نا، سنار اس لیے تپاتے ہیں کہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے. وہ جو سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خالص یخلص. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دین کیسا ہونا چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے. اللہ تمہیں جتنی چیزیں آلودگیاں اس میں شامل ہونے کا امکان ہے، ایسی اللہ کی خالص بندگی کرو کہ وہ سارے ذرات اور آلودگیاں ہٹاتے جاؤ. اور یہ قیامت تک انسان کا امتحان ہے. آلودگیاں ایسے نہیں ہے کہ ایک دم ہٹا دی تو ہٹ گئی بس بات ختم، نہیں. یہ ساری زندگی آلودگیاں ساتھ رہتی ہیں. ریاکاری کا شبہ رہتا ہے، دنیا میں مفادات کا شبہ رہتا ہے، بدنیتی کا شبہ رہتا ہے، اور بد عملی کا شبہ رہتا ہے. انسان کو پوری کنسنٹریشن اور توجہ اور خشوع و خضوع کا شبہ رہتا ہے. ہر چیز میں شبہ رہتا ہے. ان شبہات کو دور کرنے کے لیے محنت کرتے رہنا، یہ ہے خالص دین اللہ کے. یعنی قیامت تک یہ اسی طرح سے چلے گا کہ الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ ہی کا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے ہیں کہ یہ دنیا، یہ جو کچھ تم ارد گرد دیکھ رہے ہو سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامتیں ہیں. اور پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، جس کو اللہ نے توحید کا علم دیا ہو اور جس کے پاس یہ علم نہ پہنچا ہو، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اللہ اکبر. اور مومنین کی مدح کی ہے، اہل تقویٰ ہی اہل علم ہے، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتا ہے، ان کے دل میں خوف بھی آتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں بھی اس ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میں کوئی انوکھے وظیفے نہیں کرتا، میں کوئی اکیلا بیٹھ کے چلے نہیں کاٹتا. لوگ کہتے ہیں نا میں جا کے تو بڑا کوئی بزرگ ہو نا، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جی آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے مجھے بھی دے دیں. یہ لوگ اکثر کون سی چیز ہے کوئی نسخہ مجھے بھی دے. نسخہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے. نسخہ وہی ہے جو ساری امت کو بتایا. کیا؟ الا للہ الدین الخالص قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو نسخہ کیا ہے. میں بھی اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہوں
دین اس کے لیے خالص کر کے، اور غیر اللہ کی بندگی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ اور آگ سے بچ جاؤ۔ یہاں پارے کے آخر پہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بتائی ہے۔ دیکھیں، میرا اور آپ کا، ہم سب کا اور سارے امتیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم سب ہدایت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، رکاوٹیں بے شمار ہیں، اپنا طبیعت اپنی رکاوٹ، اپنا ماحول اپنی رکاوٹ، اپنا مزاج اپنی رکاوٹ، کتنی باتیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں ہدایت کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ رکاوٹیں ساری دور ہو سکتی ہیں اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے۔ یہ ملتی جلتی آیتیں ہیں، وہی دہرائی جا رہی ہیں، ویسی صورتیں، ویسی آیتیں، ویسے الفاظ بار بار وہی آ رہے ہیں نا، تو ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا رعب ہو نا، اللہ کا خوف ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے دل میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دم قرآن سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس ایک دفعہ یہ رونگٹے کھڑے ہو جائے صحیح، ہمارا دل دہل جائے صحیح، اللہ کا کلام، اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بس جس دن یہ ہو گیا فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، بس ایک دن یہ کلک ہونی ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہونی ہے۔ جس دن یہ کلک ہو گئی اس کے بعد دل بھی، دماغ بھی، جسم بھی سارے اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔